اسی غرض سے مختلف قبیلوں کی عورتیں مکہ مکرمہ آیا کرتی تھیں اور چھوٹے بچوں کو کچھ عرصے کے لیے اپنا بچہ بنا کر لے جاتیں۔ انہیں اس کے معاوضے میں کچھ مال اور تحفے وغیرہ مل جایا کرتے تھے۔ اسی طرح ایک قبیلہ تھا بنو سعد، اس کی عورتیں ایک قافلے کی صورت میں مکہ مکرمہ پہنچیں اور جلدی جلدی امیر گھرانوں کے بچوں کو گود لینے لگیں۔ ان میں ایک عورت تھیں حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا۔ ان کے سواری کے جانور اتنے کمزور تھے کہ تیزی سے چل نہیں سکتے تھے۔ وہ سب سے آخر میں مکہ مکرمہ پہنچیں۔ اس وقت تک سارے چھوٹے بچوں کو دوسری عورتیں لے چکی تھیں، بس ایک بچہ رہ گیا تھا جسے کسی نے توجہ نہ دی تھی، اس لیے کہ وہ یتیم تھا، یعنی باپ کا انتقال ہو چکا تھا۔ عورتوں نے سوچا کہ اس گھر میں کوئی کمانے والا تو ہے نہیں، لہٰذا نہ زیادہ مال ملے گا نہ تحفے وغیرہ۔ وہ ہستی جس پر بعد میں کروڑوں مائیں اپنے بچوں کو نچھاور کرنے کو تیار ہو گئیں، اس روز چند دیہاتی عورتوں نے اسے یوں نظر انداز کر دیا، لیکن یہ خوش نصیبی تو کسی اور ہی کے حصے میں آنی تھی جس کو اس بڑے اعزاز کے لیے چنا گیا تھا۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا کو پتہ چلا تو انہوں نے سوچا کہ حالی ہاتھ جانے سے بہتر ہے کہ اس یتیم بچے ہی کو لے لیا جائے۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا کے پاس پہنچیں تو وہ بھی اداس تھیں، انہیں دیکھ کر خوش ہو گئیں اور محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے حوالے کر دیا۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لینے کے بعد انہوں نے اپنے دونوں بچوں کو پیٹ بھر کر دودھ پلایا۔ یہ نبی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت تھی۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا کے جانور جو کمزور تھے، کم دودھ دیتے تھے اور آہستہ چلتے تھے، وہ بھی زیادہ دودھ دینے لگے، اور حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا جو آتے وقت سارے قافلے والوں سے پیچھے تھیں، واپس جاتے وقت تمام قافلے والوں سے آگے نکل گئیں۔ پیارے بچوں، ہمیں بھی ایسے بچوں کے ساتھ مہربانی کرنی چاہیے جن کے امی یا ابو نہیں ہوتے۔ ان کے پاس اگر چیزیں کم ہوں تو مل بانٹ کر استعمال کرنی چاہیے۔ اس سے انشاءاللہ ہماری چیزوں میں کمی نہیں بلکہ اضافہ ہی ہوگا، جیسا حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا کی چیزوں میں ہوا۔ اور اسی طرح جب کسی کام کا ارادہ کر لیں تو پھر ہمت نہ ہاریں اور اسے مکمل کریں۔ سوچیں، اگر حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غریب سمجھ کر چھوڑ دیتیں تو ان کو اتنی برکتیں نہ ملتیں اور آج کوئی ان کا نام بھی نہ جانتا ہوتا۔